18واں پارہ سورۃ النور، آیت نمبر 11، رکوع نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو بہتان لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، نہ خیال کرو تم اس بہتان کو اپنے لیے برا، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر آدمی کے لیے اس بہتان میں سے وہ ہے جو اس نے کمایا گناہ، والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ آدمی کہ جس نے سرپرستی کی اس برے بہتان کی، کبرہ منہم، ان میں سے اس بڑے بہتان کی، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تہمت لگی تھی، اس تہمت کی صفائی اللہ کریم نے ان آیات میں نازل فرمائی، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی، منافق تو سارے اس کے اندر شریک ہی تھے، لیکن 3 سچے اور مخلص صحابہ بھی اس تہمت کا شکار ہو گئے تھے۔ اور ایک تو واقعہ افک ہے جو غزوہ بنو مصطلق میں پیش آیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی، منافقین نے پروپیگنڈا مچایا، 1 مہینے تک مدینہ کی گلیوں میں منافق پروپیگنڈا مچاتے رہے، سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان درازیاں الزام لگاتے رہے۔ 1 مہینے تک اللہ کے پاک نبی پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی، آقا بھی بڑے پریشان، تو اس کی تفصیل ہو چکی تھی۔ اور یہ تو واقعہ غزوہ بنو مصطلق کی واپسی پر پیش آیا۔ ایک اور واقعہ پیش آیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر پر جاتے ہوئے۔ بنو مصطلق کے سفر میں، یعنی یہ جو غزوہ ہوا، 2 واقعات پیش آئے، بڑے واقعات۔ ایک تو واپسی کا واقعہ عرض کر دیا جو کہ ان آیات پاک کے اندر بھی آیا، اور ایک واقعہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک واقعہ مدینہ پاک سے نکلتے ہوئے راستے میں پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہار لے کر گئی تھی، اپنی بڑی بہن کا ہار تھا، بڑا قیمتی ہار تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں جب ایک جگہ پہ پہنچے تو آقا نے پڑاؤ ڈالا، وہاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا وہ ہار گم ہو گیا۔ فَأَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، بخاری شریف کی روایت ہے
آقا علیہ السلام اس ہار کی تلاش میں ادھر ہی ٹھہر گئے کہ بھئی ہار ڈھونڈو سارے، جب تک ہار نہیں ملتا تو نہیں جاتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی ڈھونڈ رہے ہیں ہار کو، صحابہ کرام بھی ہار کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور پوری کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ کرام نے بھی، پر ہار نہ ملا کسی کو بھی۔ حضور علیہ السلام بھی ہار ڈھونڈ کے تھک گئے تو آقا علیہ السلام، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی ران پہ سر رکھ کے آقا علیہ السلام سو گئے، اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، صحابہ کرام ہار ڈھونڈ رہے ہیں، کافی دیر گزر گئی، ہار مل ہی نہیں رہا۔ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، کسی صحابی کے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں، ارد گرد بھی دیکھا تو کہیں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کیا وضو کا بھی مسئلہ ہے، نماز بھی جا رہی ہے، تو صحابہ کرام بھی بڑے پریشان تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحابہ کرام نے میرے والد سے میری شکایت کی، آ کے شکوہ کیا ابو بکر صدیق سے کہ تیری بیٹی کی وجہ سے ساری قوم مصیبت کے اندر گرفتار ہے، پریشان ہے، پانی بھی نہیں ہے، نماز بھی جا رہی ہے، آپ کی بچی کا ہار گم ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میرے ابا حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس آئے اور مجھے 2 کچوکے مارے اور اتنے سخت کہ فرمایا کہ تیری وجہ سے ساری قوم پریشانی کے اندر ہے۔ فرماتی مجھے تکلیف تو بہت زیادہ ہوئی، لیکن میں حرکت نہ کر سکی اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے، اور فرمایا کہ تکلیف تو مجھے بہت زیادہ ہوئی، لیکن اللہ پاک نے، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو اللہ پاک نے تیمم کی آیات نازل فرما دی کہ صحابہ چلو پانی نہیں ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اللہ پاک نے تیمم کا حکم اسی موقع پر غزوہ بنو مصطلق پہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہار گم ہونے کی وجہ سے تیمم کا حکم اللہ نے نازل فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دینے لگے کہ دیکھو آپ کی بچی کی وجہ سے اللہ پاک نے امت کے لیے بہت بڑی سہولت عنایت فرما دی۔ اور بہرحال ہار تو نہ ملا، کافی دیر کے بعد آقا علیہ السلام بھی ڈھونڈتے رہے، صحابہ کرام بھی ڈھونڈتے رہے، ہار نہ ملا۔ آقا نے فرمایا ابھی کوچ کرنا ہے، قافلے کو نکالو، اور اونٹ تیار ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ہار پر، جس اونٹ پر تشریف فرما تھی، وہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا، جب اونٹ اٹھا تو نیچے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَاهُ الْعِقْدَ، فرمایا کہ ہم نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کے نیچے کیا دیکھتے ہیں کہ ہار پڑا ہوا ہے، اور جس سواری پہ حضرت عائشہ صدیقہ سوار تھی ان کا ہودج رکھا ہوا تھا، اسی کے نیچے ہار مل گیا پھر۔ اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو فرما دیتے کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے صحابہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اونٹ کو اٹھاؤ، اس کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے۔ آقا خود بھی تلاش کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملا۔ معلوم یہ ہوا عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور صحابہ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک بھی نہیں، سینکڑوں صحابہ کرام ہار کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہار نہیں ملا کسی کو بھی۔ اونٹ کو اٹھایا تو نیچے سے مل گیا۔ تو یہ جاتے ہوئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور آتے ہوئے وہ واقعہ افق جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی کے اندر اللہ کریم نے قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ اس لیے جو بندہ حضرت عائشہ صدیقہ کی تہمت کو صحیح سمجھتا ہے اس بندے کے کفر کے اندر کوئی بھی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کی 16 آیات کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ قرآن کریم کے 2 رکوع پورے کا انکار کرتا ہے، پورے قرآن کا انکار بھی کافر ہے۔ جو بندہ قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ اور رافضی آج بھی سید عائشہ صدیقہ پر زبان درازی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں 10 محرم کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سید عائشہ صدیقہ پر زبان درازی کو وہ لوگ عبادت سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو جب اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا ہے پھر اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ رافضی تو اس قرآن کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ خمینی جو ان کا بڑا ہے اس نے اپنی کتابوں میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ملا باقر مجلسی کی کتابیں پڑھا کرو اور ان کی اس کی کتابوں پر یقین کیا کرو۔ اور ملا باقر مجلسی وہ کٹر رافضی ہے کہ جو اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، حق الیقین ایک کتاب ہے اس کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ رافضیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اہل سنت کے نزدیک حضرت امام مہدی کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور جب ظلم و ستم بڑھے گا پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ نہیں، حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے اور ان کو بھی 40 سال کے بعد ان کو ولایت ملے گی، اور ولایت ایک ہی رات میں ملے گی۔ پہلے عام آدمی ہوں گے، اللہ ولایت کا لباس دیں گے ایک ہی رات کے اندر، اور ان کی نشانیاں بھی حدیث پاک میں بیان فرما دی کہ امام مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے اور حضرت سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام امام مہدی کا محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد اور والدہ کا نام بھی نبی پاک جیسا ہی حضرت امام مہدی کا ہوگا۔ اور جبکہ رافضیوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ 355 ہجری میں ابھی 1444 جا رہی ہے، اور یہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ 355 ہجری میں یہ غار میں چھپ چکے ہیں۔ پیدا اس وقت ہوئے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور اصلی قرآن لے کر وہ اس قرآن کو بھی چونکہ نہیں مانتے۔ ملا باقر مجلسی کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو امام ہے 12واں امام، اور یہ غار کے اندر اصلی قرآن لے کر چھپا ہوا ہے، اور یہ قرآن کریم جو ہے اصل جو قرآن ان کے نزدیک ہے وہ کہتے ہیں 40 پاروں کا قرآن تھا، اور 10 پارے جو تھی وہ بکری کھا گئی، اور اسی طریقے سے یہ 30 پارے رہ گئے۔ اس قرآن کو وہ مانتے بھی نہیں ہیں، اور ملا باقر مجلسی اور خمینی کی کتابوں کے اندر یہی ہے جو رافضیوں کے بڑے ہیں۔ اور مجلسی علامہ باقر مجلسی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر حق الیقین کے اندر کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، غار سے اصلی قرآن لے کے نکلیں گے، پہلا کام یہ کریں گے کہ حضور علیہ السلام کے روضے پر جائیں گے، اور اسی طریقے سے وہاں حاضری کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رافضی کی کتاب کا ہے، ہماری کوئی کتاب کا نہیں ہے، سارا جھوٹ ہے۔ حضور علیہ السلام کے روضے پہ حاضری ہوگی، قبر پھٹے گی، اور حضور علیہ السلام نعوذ باللہ لکھ رہا ہے کہ امام مہدی کے ہاتھ پر نبی بیعت کریں گے۔ گویا کہ ان لوگوں کے ہاں امام جو ہوتا ہے، امام کا درجہ نبیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ اپنے ائمہ کو، ان کے تو نہیں ہے، بہرحال انہوں نے اپنی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں، جو ان کے ائمہ ہیں یہ کہتے ہیں نبیوں سے بڑا درجہ ائمہ کا ہے۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے لکھا کہ جب قبر پھٹے گی حضور علیہ السلام امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب امام مہدی آقا کے روضے پہ جائیں گے تو ساتھ ہی آپ کی قبر کے پاس جو 2 بت پڑے ہوئے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک ان کو قبروں سے نکال کر وہاں سے مدینے سے باہر پھینکیں گے امام مہدی۔ نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ امام مہدی یہ کریں گے۔ اور تیسرا کام یہ کریں گے امام مہدی، یہ ان کی کتابوں کی بات ہے، یہ حق بات نہیں ہے، جھوٹ لکھتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ تیسرا کام امام مہدی یہ کریں گے کہ جنت البقیع میں جائیں گے، قبرستان میں، وہاں حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ جائیں گے اور قبر پھٹے گی اور قبر سے حضرت سید عائشہ صدیقہ کو نکال کے نعوذ باللہ من ذالک زنا کی حد جاری کریں گے۔ اور یہ ہے کہ یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب کے اندر ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ یوں حضرت عائشہ صدیقہ کو، چونکہ وہ زنا جو ہے اس کو سائز سمجھتے ہیں، قرآن نے پورے 2 رکوع حضرت عائشہ صدیقہ کی صداقت میں بیان کیے، تو کہتا ہے کہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکال کے، چونکہ نبی کے زمانے میں حضرت عائشہ پہ جو یہ حد نہیں لگائی گئی تھی، امام مہدی ان کو حد لگائیں گے۔ اور چوتھی بات اس نے یہ لکھی ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو سب سے پہلے سنی علماء کو قتل کریں گے اور پھر اس کے بعد سنی جو بھی عوام ہوگی ان کا بھی قتل عام کیا جائے گا، اور یہ امام مہدی کریں گے، ہمارا 12واں امام کرے گا۔ تو بہرحال یہ سارے ان کے نظریات قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جو آدمی اس کو سچا سمجھے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے 2 رکوع حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت میں بیان ہوئے، اس لیے جو بندہ اس کو صحیح سمجھے گا اس کے کفر کے اندر کوئی شک نہیں، وہ بندہ کافر ہے۔ تو ان 2 رکوع کے اندر آنے والے 2 رکوع جو ہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی صداقت ہی کے بارے میں نازل ہوئے۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو بہتان لائے ہیں، عصبۃ منکم وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، منافق تو سارے ہی تھے، 3 سچے اور مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے تھے، بعد میں ان کو کوڑے بھی لگائے گئے۔ لا تحسبوا شرا لکم، اللہ فرماتے ہیں نہ خیال کرنا تم اس بہتان کو اپنے لیے برا، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ بہتان لگانا اللہ فرماتے میرا پاک پیغمبر آپ کی زوجہ مطہرہ کے حق میں بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ بہتر یوں ہے کہ اللہ کریم نے تمہاری صفائی قرآن میں بیان کر دی ہے جو قیامت تک پڑھی جائے گی، اور اے عائشہ صدیقہ اللہ آپ کی عزت کو اور زیادہ کرے گا، اس لیے فرمایا بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم، ہر آدمی کے لیے اس بہتان میں سے ہے، مکتسب من الاثم، وہ ہے جو اس نے کمایا گناہ، والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جس نے سرپرستی کی اس بڑے بہتان کی، منہم ان میں سے سرپرستی کرنے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ اس بہتان کی نشر و اشاعت بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کی ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، اللہ